بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پارٹیسپینٹس، ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے انگلش کے لیسن میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج کا لیسن بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپارٹنٹ بھی ہے. آج ہم 3 قسم کی چینجز کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی چینجز ان رپورٹنگ ورب، چینجز ان رپورٹڈ اسپیچ اور چینجز ان ایکسکلیمیٹری سینٹینسز. تو پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از رپورٹنگ اینڈ رپورٹڈ وربس. رپورٹنگ ورب کیا ہوتا ہے اور رپورٹڈ ورب کیا ہوتا ہے؟ دراصل جو انورٹڈ کاماز میں بند سینٹینس ہوتا ہے اس میں جو ورب موجود ہوتا ہے اس کو رپورٹڈ ورب کہتے ہیں، اور انورٹڈ کاماز سے باہر جو لکھا ہوتا ہے ہی سیڈ ٹو می، یو سیڈ ٹو ہم، تو اس میں جو سیڈ لکھا ہوتا ہے اس سیڈ کو رپورٹنگ ورب کہتے ہیں. تو جب ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بناتے ہیں تو رپورٹنگ ورب بھی چینج کرتے ہیں اور رپورٹڈ ورب بھی چینج کرتے ہیں. اب ہم ان کو تفصیل سے پڑھتے ہیں، یعنی چینجز ان رپورٹنگ ورب. اگر کسی سینٹینس میں لکھا ہوا ہو واؤ تو اس کا مطلب ہے کہ خوشی کا اظہار ہے، تو پھر سیڈ ٹو کو ایکسکلیمڈ ود جائے میں چینج کر دیں گے، یعنی رپورٹنگ ورب کو ایکسکلیمڈ ود جائے میں بدل دیں گے. اور اگر کسی فقرے میں اوہ لکھا ہوا ہو، یعنی یہ والا انٹرجیکشن آئے اوہ، تو یہ چونکہ غم کا اظہار ہے، دکھ کا اظہار ہے، تو پھر سیڈ ٹو کو یعنی رپورٹنگ ورب کو ایکسکلیمڈ ود ساروں میں بدل دیں گے. اگر کسی فقرے میں ہررا لکھا ہوا ہو تو یہ انٹرجیکشن خوشی کا اظہار ہے، تو اس صورت میں رپورٹنگ ورب کو یعنی وہ حصہ جو انورٹڈ کاما سے باہر ہوتا ہے اس میں جو سیڈ ٹو لکھا ہوتا ہے اس کو رپورٹنگ ورب کہتے ہیں اور اس کو ایکسکلیمڈ ود جائے میں تبدیل کر دیں گے. اگر فقرے میں یہ لکھا ہوا ہو الاس تو یہ دکھ کا، غم کا اظہار ہے، تو اس صورت میں رپورٹنگ ورب کو یعنی سیڈ ٹو کو ایکسکلیمڈ ود ساروں میں بدل دیں گے. اسی طرح آہ کو ایکسکلیمڈ ود ساروں میں تبدیل کر دیں گے. اور اگر کسی سینٹینس میں وٹ سے شروع ہونے والا فقرہ موجود ہو تو یہ حیرانی کا، ونڈر کا اظہار ہوتا ہے، تو اس کو رپورٹنگ ورب کو یعنی سیڈ ٹو کو ایکسکلیمڈ ود سرپرائز میں بدل دیں گے. اب مزید چینجز دیکھتے ہیں. اگر کسی فقرے میں ویل ڈن لکھا ہوا ہو یعنی شاباش، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تعریفی کلمات سے نوازا جا رہا ہے، تو پھر رپورٹنگ ورب کو یعنی وہ حصہ جو انورٹڈ کاما سے باہر ہوتا ہے اس میں سیڈ ٹو کو ایکسکلیمڈ ود اپلاز میں چینج کر دیں گے. اگر کسی سینٹینس میں ساری لکھا ہوا ہو یعنی کسی بھی ایکسکلیمیٹری سینٹینس میں ساری لکھا ہوا ہو تو رپورٹنگ ورب کو ایکسکلیمڈ ود ریگریٹ میں چینج کر دیں گے، یعنی افسوس کا اظہار ہے. اگر کوئی سینٹینس ہاؤ سے شروع ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی حیرانی کا اظہار ہے، تو رپورٹنگ ورب کو یعنی سیڈ ٹو کو ایکسکلیمڈ ود سرپرائز میں چینج کر دیں گے. اب ایگزامپلس دیکھتے ہیں. یہ پہلا سینٹینس ہے جو بلیک کلر میں نظر آ رہا ہے. ہی سیڈ ٹو می، اس نے مجھے کہا، ہررا آئی ہیو ون دی میچ. ہررا خوشی کا اظہار ہے. جب انگریزوں کو کسی موقع پر خوشی ملتی ہے تو ان کے منہ سے اچانک جو لفظ نکلتا ہے وہ ہررا ہوتا ہے. ہررا آئی ہیو ون دی میچ، میں میچ جیت چکا ہوں. اس میں دیکھیں بلیک کلر میں سیڈ ٹو کو انڈر لائن کیا گیا ہے، یہی دراصل رپورٹنگ ورب ہے. تو اس کو ریڈ کلر میں جو انڈر لائن کیا گیا ہے اس سے چینج کر دیں گے، یعنی ہی ایکسکلیمڈ ود جائے میں چینج کر دیں گے. اب دونوں حصوں کو جوڑنے کے لیے دیٹ لگایا جائے گا. اور اب آگے آ گیا آئی کو
بلیک کلر میں جو آئی لکھا ہوا ہے اس کو نیلے کلر سے سرکل کیا گیا ہے، تو یہ فرسٹ پرسن ہے، فرسٹ پرسن کو سبجیکٹ سے بدلیں گے۔ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک رول دے چکا ہوں، SON اور ساتھ 1 2 3، تو 1 کا مطلب ہے فرسٹ پرسن، 2 کا مطلب سیکنڈ پرسن، 3 کا مطلب تھرڈ پرسن۔ تو سن کا لفظ یاد رکھیں، یعنی فرسٹ پرسن کو پہلے حصے کے سبجیکٹ سے بدلیں گے، سیکنڈ پرسن کو آبجیکٹ سے چینج کریں گے، اور تھرڈ پرسن کو نو چینج یعنی تبدیل نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں آئی فرسٹ پرسن آ گیا ہے، تو اس کو سبجیکٹ سے بدلیں گے، یعنی پہلے حصے کا سبجیکٹ ہی ہے جو نیلے رنگ کا سرکل کیا گیا ہے، یہ ہی ادھر ٹرانسفر ہو کے آ جائے گا آئی والی جگہ پہ، تو ادھر ہی ادھر آ گیا تو آئی ڈیلیٹ ہو جائے گا، تو ہی ادھر آ جائے گا، ہی ہیڈ ون دی میچ۔ اب ہیو کو ہیڈ میں بدل دیں گے، یعنی ٹینس بھی چینج ہوگا۔ اگر پہلے حصے میں ماضی آئے، یعنی رپورٹنگ ورب میں ماضی ہو، پاسٹ ہو، گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، تو پھر رپورٹڈ سپیچ یعنی وہ حصہ جو انورٹڈ کاماز میں بند ہوتا ہے اس میں ٹینس بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو کمپلیٹ سینٹینس یہ ریڈ کلر والا ذرا دوبارہ دیکھیں، ہی ایکسکلیمڈ ود جائے دیٹ ہی ہیڈ ون دی میچ۔ اب دوسرا سینٹینس دیکھیں، ایک اور ایگزامپل، شی سیڈ ٹو می، اس نے مجھے کہا، الاس، الاس افسوس کا، غم کا اظہار ہوتا ہے۔ آئی ہیو فیلڈ ان دی اینول ایگزامینیشن، میں اینول امتحان میں، سالانہ امتحان میں فیل ہو گئی ہوں یا فیل ہو چکی ہوں۔ تو اس کو اس طرح انڈائریکٹ سپیچ میں چینج کریں گے۔ شی، یہ میں نے بلیک کلر میں انڈر لائن کیا ہے، سیڈ ٹو، یہ رپورٹنگ ورب ہے، تو اس کو یہ ریڈ کلر میں جو انڈر لائن کیا گیا حصہ ہے اس سے چینج کر دیں گے، یہ ہو جائے گا شی ایکسکلیمڈ ود سارو۔ اب دونوں حصوں کو جوڑنے کے لیے دیٹ لگایا گیا ہے، آئی کو سرکل کیا گیا ہے، آئی فرسٹ پرسن ہے، تو یہ رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ سے بدلے گا، یعنی سبجیکٹ شی ہے جو نیلے رنگ میں سرکل کیا گیا ہے، تو شی اس کی جگہ پہ آئی والی جگہ پہ آ جائے گا۔ شی، اب ہیو کو ہیڈ میں بدل دیں گے، شی ہیڈ فیلڈ ان دی ایگزامینیشن، شی ایکسکلیمڈ ود سارو دیٹ شی ہیڈ فیلڈ ان دی ایگزامینیشن۔ تیسری اگزامپل دیکھیں، یو سیڈ ٹو ہم، اس نے آپ کو کہا، واٹ اے سپلینڈڈ بلڈنگ اٹ از، یہ عمارت کتنی شاندار ہے۔ تو اس میں واٹ سے مراد ہے کتنی، تو یہ حیرانی کا اظہار پایا گیا ہے۔ تو جتنے بھی ایکسکلیمیٹری سینٹینسز ہیں، ہاں خوشی والے ہوں، غمی والے ہوں، حیرانی والے ہوں، تعجب والے ہوں، یا کسی میں تعریف کی گئی ہو، کانگریچولیشن دی گئی ہو، یا شوق کا اظہار کیا گیا ہو، خوشی کا اظہار کیا گیا ہو، تو ان سب میں سائن آف ایکسکلیمیشن یعنی استجابیہ نشان ضرور موجود ہوتا ہے، ہاں انٹرجیکشن کے بعد آئے یا ہاں یہ کمپلیٹ سینٹینس کے آخر پر موجود ہو۔ تو چونکہ یہ حیرانی والا فقرہ ہے تو یہ سیڈ ٹو کو بدل دیں گے ایکسکلیمڈ ود سرپرائز سے، یو ایکسکلیمڈ ود سرپرائز، دونوں حصوں کو جوڑنے کے لیے دیٹ لگائیں گے۔ اب جو انورٹڈ کاماز میں بند حصہ ہے یعنی رپورٹڈ سپیچ، اس میں پہلے اس کی ترتیب درست کریں گے، یعنی پہلے عام سمپل سینٹینس کی شکل بنائیں گے، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ، تو اس میں واٹ کو ویری میں چینج کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا، پہلے سادی ترتیب بنے گی، اٹ از سپلینڈڈ بلڈنگ، تو واٹ کو چونکہ ویری میں بدلنا ہے تو یہ ہو جائے گا اٹ از اے ویری سپلینڈڈ بلڈنگ۔ اب ٹینس بھی چینج کریں گے، تو چونکہ پہلے حصے میں ماضی آیا تو اس کو واز میں بدل دیں گے، تو یہ کمپلیٹ سینٹینس اس طرح ہو جائے گا، یو ایکسکلیمڈ ود سرپرائز دیٹ اٹ واز اے ویری سپلینڈڈ بلڈنگ۔ چوتھا فقرہ دیکھیں جو بلیک کلر میں ہے، ہی سیڈ ٹو یو، اس نے آپ کو کہا، ہاؤ بیوٹیفل دس سٹی از، یہ شہر کتنا خوبصورت ہے، تو اس میں ہاؤ کتنا کے میننگ میں آیا ہے اور حیرانی کا اظہار ہو رہا ہے، یہ ہو جائے گا سیڈ ٹو کو بدل دیں گے ایکسکلیمڈ ود ونڈر میں، ہی ایکسکلیمڈ ود ونڈر دیٹ لگائیں گے دونوں حصوں کو جوڑنے کے لیے۔ اب پہلے ترتیب درست کریں گے،
दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। तो अब दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी को हमने दुरुस्त सीक्वेंस में जब चेंज कर लिया तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, एक दैट तो लगाया गया है दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए, और दूसरा दैट लगाया गया है दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी वाला दिस है, यानी इस दिस को भी दैट में चेंज कर देंगे, इस को वाज में तब्दील कर देंगे। और ये याद रखना है कि जब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है तो सारी छोटी ABC यानी स्मॉल लेटर्स लिखे जाएंगे और फिक्रे के आखिर पे फुल स्टॉप लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल सिटी। पांचवा फिक्रा देखें, ही सेड टू अस, उसने हमें कहा, ओह आई हैव बिन पनिश्ड, मुझे सज़ा दी गई है, मुझे सज़ा दी गई है। तो इसमें सेड टू को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो में, चूँकि गम का और परेशानी का इजहार किया गया है इसलिए। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए दैट लगाया है। आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है, इसको पहले हिस्से के सब्जेक्ट से बदलेंगे, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलेंगे तो ही ट्रांसफ़र हो के आई वाली जगह पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही, अब हैव बिन को बदल देंगे हैड बिन में, चूँकि पहले हिस्से में यानी रिपोर्टिंग वर्ब माजी में है, गुजरा हुआ ज़माना पाया गया है, पास्ट मौजूद है, तो इसलिए आगे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी तब्दील होगा। तो हैव बिन को हैड बिन में बदल देंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही हैड बिन पनिश्ड। प्लीज़ नोट, बराह मेहरबानी नोट करें, जहन नशीन करें दैट के यानी दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए दैट लगाया गया है। दूसरी बात यह है कि हुर्रा, अलास, ओह, आह, वाओ, एट्सेट्रा यानी वगैरह वगैरह, ये जितने भी इंटरजेक्शंस आते हैं इनको दीज इंटरजेक्शंस आर डिलीटेड, इन इंटरजेक्शंस को डिलीट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। आगे देखें, कामाज एंड इन्वर्टेड कामाज आर आल्सो डिलीटेड, कामाज और इन्वर्टेड कामाज भी डिलीट कर दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं। अदर चेंजेस आर आल्सो डन, दूसरी तब्दीलियाँ भी की जाती हैं। दीगर तब्दीलियों से क्या मुराद है, यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब माजी में है, गुज़रे हुए ज़माने में है, या पास्ट की किसी भी ब्रांच में है, तो आगे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तब्दीली लाजमी करेंगे। इसका मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच के इस ज़ार एम को वाजवार में बदल देंगे, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में वाजवार लिखा हुआ है उसको हैड बिन में बदल देंगे, हैज़ हैव को हैड में बदल देंगे, विल शैल को वुड में बदल देंगे, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, और सेकंड फॉर्म को हैड के बाद थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, वाजवार को हैड बिन में बदल देंगे, डू नॉट को और डज नॉट को डिड नॉट में बदल देंगे, और डिड नॉट को हैड नॉट के बाद थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। इसी तरह कैन को कुड में बदल देंगे, विल को वुड में बदल देंगे। तो ये जितनी भी टेंसेस की तब्दीलियां हैं ये सिर्फ़ उस सूरत में की जाएंगी अगर रिपोर्टिंग वर्ब में माजी पाया जाए, गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए, या पास्ट की कोई भी ब्रांच पाई जाए पहले हिस्से में, तो फिर इन्वर्टेड कामाज में जो बंद हिस्सा है यानी रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा, रिपोर्टेड वर्ब, उसको भी उसके टेंसेस को भी लाजमन चेंज कर दिया जाता है। आगे राइट साइड में देखें, लिखा हुआ है हाउ एंड व्हाट आर चेंज्ड इनटू वेरी। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हाउ आ जाए, व्हाट आ जाए, तो इसको वेरी में बदल देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यानी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, ये वो वाले अल्फाज नहीं, क्वेश्चन वर्ड नहीं, बल्कि ये हाउ और व्हाट इस्तेजाबिया फ़िक्रे की अलामत हैं, क्योंकि इनके आखिर पे असाइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी पाया गया है और ये ताज्जुब को ज़ाहिर कर रहे हैं, हैरानी को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो इनको हाउ और व्हाट को वेरी में बदल देंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। प्रोनाउंस आर आल्सो चेंज्ड
پروناؤن کو بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دی رولز کے مطابق، یعنی جو انورٹیڈ کاماز میں بند حصہ ہوتا ہے اس میں اگر پروناؤنس آ جائیں تو ان کو بھی رولز کے مطابق چینج کر دیا جاتا ہے۔ وہ رولز کیا ہیں؟ یعنی فرسٹ پرسن کو سبجیکٹ سے بدل دیں گے اور سیکنڈ پرسن کو آبجیکٹ سے بدل دیں گے، تھرڈ پرسن نو چینج۔ یہ جو میں نے سن کا لفظ پہلے ہی آپ کو انٹروڈیوس کروا دیا ہے، وہ اس رول کے مطابق کریں گے۔ ہاؤ اینڈ وٹ آر ناٹ کویشچن ورڈز۔ اگر ایکسکلیمیٹری سینٹینسز میں ہاؤ اور وٹ آئیں تو یہ کویشچن ورڈز نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کی پہچان بنتے ہیں۔ یہ سائن آف ایکسکلیمیشن جو گرین کلر میں لکھا گیا ہے از ڈیلیٹڈ، اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے جب انڈائریکٹ میں لکھا جائے۔ اینڈ فل اسٹاپ، یہ جو میں نے بلیک کلر میں فل اسٹاپ لگایا ہے، اینڈ فل اسٹاپ از پٹ، فل اسٹاپ لگا دیا جاتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی سینٹینس، فقرے کے آخر پر۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔